برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دین کی اشاعت میں حصہ ملائیں۔ شکریہ۔ اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ بہت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور شعبان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو آنسوؤں سے دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ شعبان کے روزے نفلی عبادت ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کا یہ قول ہے کہ جو رمضان سے پہلے ہی پچھلے رمضان کی قضا ادا کرنے پر قادر ہو اور روزے نہ رکھے تو اس پر قضا اور توبہ کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا بھی بطور کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ ان روزوں کا درجہ فرائض کے ساتھ سنن موقدہ جیسا ہے، جو فرائض سے پہلے اور بعد میں پڑھی جاتے ہیں، جو فرائض کے نقص کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا یعنی نیچے والے آسمان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو تجلی فرماتا ہے اور تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک، کینہ پرور، چغل خور، والدین کا نافرمان، شرابی، سود خور، زانی، جادوگر، قاتل، نجومی۔ فرمان نبوی ہے کہ بخشش سے محروم ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو نظر بھی نہیں فرماتا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ اس رات کو آئندہ سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اس سال جس بچے نے پیدا ہونا اور جس نے وفات پانی ہے لکھ دیا جاتا ہے اور اس سال بھر کے اعمال اٹھا دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور سال بھر کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ احادیث بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ 15ویں شب رحمتوں اور مغفروں کی رات ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت بخشش بھری رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو فرشتوں کو سال بھر کے اہم امور کا پروگرام دیتے ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات بھر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس کی رحمت غروب آفتاب کے وقت نیچے والے آسمان پر نزول فرماتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی عافیت و سلامتی مانگنے والا کہ میں اسے عافیت و سلامتی دوں، حتیٰ کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص توبہ کرنے والا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو، لہذا ہم اس فضیلت کے موقع پر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور جو فوت شدہ عبادات کی قضا ادا کرنے کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے اور ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے ہمارے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ رمضان کے استقبال کے لیے شعبان سے ہی تیاری کرنی چاہیے۔ شعبان میں کثرت سے روزے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماہ شعبان
رجب اور رمضان کی درمیانی مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ نسائی 23:57۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا، رمضان کی تعظیم کے لیے۔ ترمذی شریف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شعبان کے اکثر حصے میں آپ روزے رکھتے تھے، بلکہ قریب تمام مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف۔ اعمال کا بارگاہ الہی میں پیش کیا جانا۔ ماہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت کا اس امر سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست ہیں۔ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے حضور لے جائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی فضیلت کا ایک راز یہ بیان کیا ہے کہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں جتنے زیادہ اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، زیادہ عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اسے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت نصیب ہوتی ہے اور اسی قدر بارگاہ الہی سے قرب و مقبولیت نصیب ہوتی ہے۔ نسائی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ماہ شعبان کے اہم تاریخی واقعات کے بارے میں بتاتے چلیں۔ ماہ شعبان سے وابستگی اہم تاریخی واقعات۔ شعبان کا مہینہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں پیش آنے والے چند اہم تاریخی واقعات درج ذیل ہیں۔ شعبان سن 2 ہجری میں کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔ اس سے قبل بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ شعبان سن 2 ہجری میں ہی رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ شعبان سن 4 ہجری میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ شعبان سن 5 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق پیش آیا۔ شعبان سن 6 ہجری میں سریا دومتل جندل وقوع پذیر ہوا۔ شعبان سن 50 ہجری میں عظیم صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ شعبان سن 492 ہجری میں صلیبی بیت المقدس پر باقاعدہ قابض ہو گئے۔ شعبان سن 582 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا۔